السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 59 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 58 تک تفسیر کر چکے تھے۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر ابھی جاری تھی، اس میں ہم جزوان پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 58 اور جز 2 پڑھیں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ٹرانسلیشن: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی تم طاقت رکھو، من قوت میں سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو تیار رکھنے میں، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، ہیبت بیٹھی رہے گی ساتھ اس کے اللہ کے دشمنوں پر، وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں پر، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ اور دوسرے، من دونہم، ان کے علاوہ، لا تعلمون، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا طرف تمہاری، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ مائل ہو جائیں صلح کی طرف تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 58 سے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بد عہدی کی، جو میثاق مدینہ کے مطابق جو بھی عہد و پیمان ہوا تھا، ان لوگوں نے عہد کی پاسداری نہ کی، وقتاً فوقتاً عہد توڑتے رہے، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ایسی سخت سزا دو کہ جو باقی پیچھے ان کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے عبرت حاصل کریں اور دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکیں۔ تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، اور یہود جو بنو نذیر تھے اور بنو قینقاع تھے، ان کو مار بگایا، اور یہاں تک کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر کے وہاں سے چلے۔ پھر مزید بنو قریظہ کی مسلسل بد عہدیوں کے سبب جب خندق کا موقع تھا تو اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ جو انہوں نے عہد شکنی کی تھی اس کے نتیجے میں انہیں 25 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی عبرتناک سزا ملی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے قلعے کے دروازے کھول دیے اور خود سپردگی دے دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 600 بالغ مردوں کو قتل کروایا، یعنی کہ جو لڑنے کے قابل تھے، اور جو باقی لوگ تھے کمزور، عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کو غلام بنا لیا۔ مزید ہم خیانت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی قوم تم سے خیانت کرتی ہے تو ان کو بھی برابر کا جواب دو،
یاد رہے کہ خیانت بہت گناؤنا جرم ہے، اور یہ خیانت کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ بد عہدی کی بھی خیانت ہوتی ہے، اور ادھر ان لوگوں نے بد عہدی کی تو اس معاملے میں یہ خیانت کار تھے۔ مزید یہ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو پھر بھی جو اپنے خلاف دوسرا گروہ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی کارروائی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا باہر ہوں۔ اگرچہ کسی قوم کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ غداری نہیں کرنی، یعنی کہ ان کو آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی یا ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو، بلکہ اگر کسی قوم کی طرف سے ایسا خطرہ معلوم ہو تو ان کو علی اعلان کہنا چاہیے کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ اب ختم ہے کیونکہ تم نے عہد چکنی کی ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تمہارے اوپر عہد توڑنے کا یا دھوکہ دینے کا الزام نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا بھی یہی طریقہ رہا تھا کہ جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کا خطرہ معلوم ہوتا تو معاہدے کے خاتمے کا اعلان فرما دیتے، پھر حملہ کرتے۔ مزید یہ کہ جب کسی قوم کی طرف سے بد عہدی میں پہل کی جائے تو پھر ان پر بے خبری میں بھی حملہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں شریک ہو کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خبر دیے بغیر چڑھائی کر دی، اور انہیں خبر اس وقت ہوئی جب اسلامی فوجیں مکہ کے قریب آ پہنچیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ تاریخ میں سے ملتا ہے، وہ جو واقعہ بنی سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا جب آپ کے ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں اور جب معاہدے کی مدت پوری ہو تو ان پر اچانک سے حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سواری پر سوار ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، عہد پورا کرنا ہے، عہد توڑنا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کسی قوم سے کوئی عہد ہو تو ہرگز اس کی گرہ نہ کھولے اور نہ باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، یا پھر برابری کی بنیاد پر ان عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی طرف پھینک دیا جائے۔ جب یہ حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہیں اپنی فوجیں واپس بلا لیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے والے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یاد رہے کہ خیانت کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا کسی بھی خیانت کرنے والوں کو۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خیانت کار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی پشت پر گاڑا ہوا ہوگا۔ یاد رہے کہ جھنڈا ایک پہچان ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، تو خیانت کرنے والوں کے لیے بھی یہ بطور علامت جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر مزید یہ کہ منافقین کے بارے میں بھی جو ان کی خصلتیں بتائی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ منافق کے اندر خیانت کرنے کی بھی خصلت ہوا کرتی ہے۔ پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ ہر خیانت کرنے والا قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ گمان کریں کافر لوگ کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ادھر کفار قریش کی طرف اشارہ ہے جو میدان بدر چھوڑ کر بھاگے تھے، لیکن اصول قاعدہ کلیہ ہمیشہ کے لیے فرما دیا کہ کوئی بھی شخص ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اطاعت نہیں کرنے کو تیار، وہ اللہ کی گرفت سے کہیں بھاگ نہیں سکتا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ اگر دنیا پہ کامیاب ہوتے نظر آتے بھی ہیں تو وہ ایک وقت تک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، پھر ایک مرتبہ ہی پکڑیں گے اور اللہ کی گرفت سے کہیں بھی خلاصی نہیں پا سکتے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔